والذین اذا انفقوا، عباد الرحمن کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ جب خرچ کرنے پہ آتے ہیں لم یسرفوا، فضول خرچی بھی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور بخل بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، بلکہ فضول خرچی اور بخل کی دو انتہاؤں کے درمیان وہ اعتدال پہ قائم رہتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی صفت ہے۔ لم یسرفوا، عباد الرحمن فضول خرچی نہیں کرتے۔ اسراف سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ مفسرین پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، انہوں نے اسراف کی تشریح کر دی ہے۔ عربی میں اسراف کسے کہتے ہیں؟ ایسی جگہ مال خرچ کرنا جہاں خرچ کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسراف۔ شرک کو پھیلانے میں مال خرچ کرنا یہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ بدعات کی اشاعت میں مال خرچ کرنا یہ کیا ہے؟ اسراف ہے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ آتا ہے، بازار جھنڈیوں سے بھر جاتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ گلیاں کمکموں سے جگمگا اٹھتی ہیں، مسجدوں پہ کمکمے جلائے جاتے ہیں، گلیاں کمکموں سے بھر دی جاتی ہیں۔ یہ کس لیے کرتے ہیں؟ ثواب ہے۔ حالانکہ شریعت نے ہمیں فضول خرچی سے منع کیا ہے۔ یہ ربیع الاول کے موقع پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب بدعت ہے اور اسراف میں شامل ہے۔ اللہ کے ہاں اس پہ پکڑ دو۔ ناچ گانے پہ خرچ کرنا یا ناچنے والیوں پہ خرچ کرنا، ان پہ ویل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ اسراف ہے۔ فلموں پہ خرچ کرنا، میموری کارڈ لے جاتے ہیں بھروا کے، اس میں ڈرامے بھر لیے، اس میں فلمیں بھر لی، اس پہ جو پیسہ خرچ ہوا یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ یہ تیجا، یہ ساتواں، یہ 40واں، اس پہ جتنا مال خرچ ہوتا ہے یہ اسراف ہے۔ شادیوں میں فضول خرچی کرنی، کم فضول خرچی ہوتی ہے۔ میں بتاؤں تو شاید آپ کہیں گے مولوی صاحب مبالغہ کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے کبھی مبالغے کی بات نہیں کی۔ جو کہتا ہوں من و ان وہی کچھ معاشرے میں ہو رہا ہوتا ہے، اللہ گواہ۔ آپ دیکھیں ہماری خواتین، مسلمانوں کی خواتین، جب شادی کا موقع آتا ہے ان کی فضول خرچیاں آپ دیکھیں، جہاں اگر زیادہ سے زیادہ امیر ہیں، بہترین سوٹ پہننا چاہتے ہیں، 4 سے 5 ہزار کا لے لیں، شادی کے موقع پر فضول خرچی کی انتہا کرتے ہوئے 40,000 کے بھی سوٹ لیے جاتے ہیں۔ یہ فضول خرچی نہیں، شاید اس سے آگے کوئی عیاشی کا مقام ہے، اس مقام پر مسلمان پہنچ گئے۔ آگے جا کے میں بیان کروں گا فضول خرچی کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ سب اسراف ہے۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، اقتار سے ہے، اقتار کا معنی ہے بخل کرنا۔ شریعت میں اقتار کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں اقتار یہ ہے کہ جن کاموں میں اللہ اور اس کے رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا ان کاموں میں نہ خرچ کرنا یا خرچ کرنے میں تنگی سے کام لینا، اس کو شریعت میں کیا کہتے ہیں؟ بخل کہتے ہیں۔
اور آپ زمانہ جاہلیت میں دیکھیں تو یہ دو بڑے نمونے اس وقت موجود تھے. ایک طرف وہ لوگ تھے جو انتہا درجے کے بخیل تھے، نہ اپنی ذات پہ خرچ کرتے تھے، نہ بیوی بچوں پہ خرچ کرتے تھے، نہ اپنی ضروریات پہ خرچ کرتے تھے، جمع کر کے رکھتے تھے. اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جن کا ہاتھ انتہائی کھلا تھا، فضول خرچ، بے جا خرچ کرنے والے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. یہ 30واں پارہ ہے سورہ بلد ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں یقول اہلکت مالا لبدا. ایک بندہ یہ کہتا پھرتا ہے میں نے بہت سا مال لٹا دیا ہے. بھائی تو نے کہاں پہ لٹایا؟ قرآن کہتا ہے لبدا، فضول کاموں پہ لٹایا ہے. اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اپنا مال لٹایا ہے. گانا گانے والی لونڈیوں پہ لٹایا ہے، بدکاری کرنے والے کاموں پہ لٹایا ہے. یہ دو بڑے نمونے تھے، ایک طرف بخل، دوسری طرف فضول خرچی. شریعت کیا کہتی ہے؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. رحمان کے بندے ایسے نہیں ہوتے، وہ ان دو رویوں سے دور رہتے ہیں. کون سے دو رویے؟ رحمان کے بندے نہ بخیل ہوتے ہیں نہ فضول خرچ ہوتے ہیں، بلکہ کیا ہے اعتدال پہ خرچ کرتے ہیں. خرچ کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے. اور خرچ بھی کرتے ہیں تو کن کاموں میں؟ جن کاموں میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے. اور جائز کاموں میں بھی خرچ کرتے ہوئے ناجائز طریقے سے خرچ نہیں کرتے. جہاں 1000 روپے لگانا چاہیے وہاں پہ 5 نہیں لگاتے. جائز کاموں میں بھی خرچ کرتے ہیں تو جائز طریقے سے خرچ کرتے ہیں اور بخل سے کام نہیں لیتے. ایک بندہ اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اور اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہوئے بڑا شاہانہ انداز رکھتا ہے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اپنی ذات پہ جب خرچ کرتے ہیں جو جی میں آتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ خرچ کرتے ہیں. بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہوئے انتہا کر دیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں اگر وہ دین پہ خرچ نہیں کرتا، خیر کے کاموں پہ خرچ نہیں کرتا، اللہ کی رضا والے کاموں پہ خرچ نہیں کرتا، شریعت کی نظر میں یہ آدمی کیا کہلائے گا؟ بخیل کہلائے گا. شریعت پہ خرچ کرنا، دین پہ خرچ کرنا، دینی کاموں پہ خرچ کرنا، یہ بھی شریعت کا حکم ہے. شریعت نے بندے کو اپنے اوپر خرچ کرنے کی اجازت دی ہے. آپ اپنے اوپر خرچ کریں، اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ جو معاشرے کا عام رواج ہے اس کے مطابق وہ بہترین طریقے سے اپنے اوپر خرچ کریں. لیکن خرچ کرتے ہوئے شریعت یہ ضرور کہتا ہے کہ آپ فضول خرچی نہ کریں. بندہ جب اپنی ذات پہ، بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہوئے فضول خرچی سے کام لیتا ہے، اسراف کرتا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بندہ دینی کاموں پہ خرچ کرنے کی پھر ہمت نہیں رکھتا. صحابہ کرام کو دیکھیں، اپنی ذات پہ معمول کے مطابق جو تھا اس سے بھی کم خرچ کرتے تھے.
اور جب شریعت کے لیے حضور مانگتے تھے فلاں غریب کو دینا ہے، فلاں غزوے میں دینا ہے، تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ بڑھ چڑھ کے جذبات میں آتے ہوئے، اللہ کی محبت میں آتے ہوئے اپنا سب کچھ دین پہ لٹا دیتے تھے۔ شریعت نے ہمیں صحابہ کرام والا تقوی ہم پہ لازم نہیں کیا، لیکن ہمارے سامنے بطور نمونے کے ضرور رکھا ہے۔ کوشش تو ہم کر سکتے ہیں۔ ان کے تقوی کا تو یہ عالم ہے کہ جو چیز معیشت کی بنیاد ہے، کھجوروں کا باغ یہ ان کی معیشت کی بنیاد تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں اچھا قرض دے، اللہ اس پہ بڑھا چڑھا کے اجر عطا کرے۔ صحابی رسول اٹھتے ہیں اور دیکھا جو میرا سب سے قیمتی باغ ہے، اللہ کے نبی سے آ کر فرمایا میں نے یہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اسی وقت اپنے بیوی بچوں کو اس باغ سے نکال کے اللہ کی راہ میں اسی وقت صدقہ کر دیا۔ تو اگر مسلمان اپنی ذات پہ اعتدال سے خرچ کرتا ہے، بیوی بچوں پہ اعتدال سے خرچ کرتا ہے، تو اس بندے میں پھر دینی کاموں پہ خرچ کرنے کی بھی ہمت رہتی ہے، اللہ اسے توفیق دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کریم نے عباد الرحمن کی صفت بیان فرمائی کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، ایک تو فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتلوا بخل بھی نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما، بلکہ اس کے درمیان اعتدال سے خرچ کرتے ہیں۔ اور فضول خرچی یہ کتنا برا عمل ہے۔ صرف اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ فضول خرچی مت کرو، بلکہ فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرو، بے جا اپنا مال مت اڑاؤ۔ آگے کیا فرمایا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فرمایا یہ فضول خرچی تو اتنا برا عمل ہے کہ اس کا مرتکب شیطان کا بھائی بن جاتا ہے۔ اللہ نے فضول خرچی کرنے والے کو شیطان سے مماثلت دی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کوئی ایک عمل بھی اگر میرا آپ کا شیطان سے مماثلت رکھتا ہے، مسلمان پر واجب ہے کہ اس کام کو چھوڑ دے۔ فضول خرچی چھوڑنا یہ مسلمان پہ واجب ہے۔ اور آگے جو اللہ نے بات ارشاد فرمائی انتہا کر دی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، وکان الشیطان لربہ کفورا، شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے۔ اگر تم اس کی مماثلت اختیار کرو گے، ایک وقت آئے گا تم بھی ناشکروں کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ گے۔